السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. الحمدللہ یہ مولانا عرفان صاحب نے ہمیں قرآن کریم کا خلاصہ بتایا. یہ جو ہمیں مجلس سے یہ باتیں جو بتائی جاتی ہے یہ آپ کو چوراہے پر نہیں ملے گی، یہ آپ کو دکانوں پر نہیں ملے گی. اچھی اچھی باتیں تو بہت لکھی ہوئی ہوتی ہیں، دیواروں پر بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، آپ جہاں جاؤ گے رکشہ پہ پیچھے پر بھی لکھی ہوتی ہے. لیکن یہ قرآن کریم ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنے کا ایک ذریعہ ہے. کیا ہے؟ روح سے بولیے نا. یہ بھی کی باتیں ہم یہاں پر آئے ہوئے تو وقت کو حصول کرے. کیا ہے؟ وقت کو حصول کرے. زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصر سے. آپ کو پتا ہے کہ میں تفسیر بہت مختصر کرتا ہوں. تو یہ ہمارے قرآن کریم کا سلسلہ کافی ٹائم سے شروع ہے. رمضان المبارک کے بعد سے الحمدللہ یہ سلسلہ شروع ہے. تو ہم نے الحمدللہ بہت ساری صورتیں سمجھی. اب یہ ہے کہ ہم نے یہ سورہ ماعون جو ہے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي، یہ قرآن کریم جو ہے یہ ایسی صورتیں ہیں کہ ہم جو ہے قرآن نماز میں پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں. ہر ایک کو یاد ہے. چھوٹے سے چھوٹے بچے کو پوچھ لیا جائے وہ الحمدللہ بتا دے گا، تھوڑا بہت تو پڑھ ہی لے گا. یہ ایسی صورتیں ہیں جو ہے نماز میں پڑھی جاتی ہیں. اور جو ہے یہ جو صورت ہم اس کا تکمیل ہے، آج مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ جو ہے تھوڑے دن پہلے عمرے کے سفر سے پہلے جو ہے یہ ہم سنتے رہے. ہم نے قرآن کریم کی یہ جو سورہ ماعون کی تفسیر ہے یہ 3 ہفتے تک چلی تھی الحمدللہ. اس میں خلاصہ بتایا گیا. پہلے ہم خلاصہ سن لیتے ہیں اور ایک آیت کی تفسیر کے بعد ہم عمرے کی کارگزاری ہم 10-15 منٹ آپ کو بتاؤں گا جو میرے لیے بھی ضروری ہے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کو جھٹلاتا ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ، بس یہ وہی شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور غریب کو کھانے کی دوسرے کو ترغیب نہیں دیتا. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ان مصلیوں کی ہلاکت ہے، ان مصلیوں کے لیے ہلاکت ہے. اب یہاں منافقین کی نشانی بتا رہے ہیں. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی طرف سے نمازوں میں غفلت برت رہے ہیں. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور منافقین کی آپ نشانی بتا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں دکھلاوا کرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معمولی چیزوں سے روکتے ہیں. اس قرآن کریم اس صورت کے اندر یہ خلاصہ بتایا گیا تھا کہ یہاں مسلمانوں کو، ایمان والے کو صحیح ذہن کی نشاندہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی. آخرت کو کون جھٹلاتا ہے؟ بتاؤ نا، آخرت کو کون جھٹلاتا ہے؟ وہ جو مرنے کے بعد کی جو چیزوں ہے، جو مرنے حساب کتاب ہے، آخرت ہے، اس کو جھٹلاتا ہے وہ کافر ہے، وہ مانتا نہیں ہے. اگر مان لیا جائے تو دنیا کی زندگی سنور جائے گی.
اور دنیاوی زندگی کو سنوارنے کے لیے آخرت کی یاد ہے۔ انسان کو سکون جو ملتا ہے پیسوں سے نہیں ملتا، مال و دولت سے نہیں ملتا، عزتوں سے نہیں ملتا، بلکہ سکون تو جو ہے اللہ کی یاد میں اور موت کی یاد۔ جب آپ جو ہے موت کا تذکرہ کرو گے تو آپ کو آخرت کی یاد جب آئے گی تو دل کا سکون اللہ جو آٹومیٹک ڈال دے گا۔ تو بس یہ ہے کہ اس قرآن اس سورت کے اندر پہلی بات مومن کی دماغ کی صحیح رہنمائی فرمائی ہے۔ کیا ہے صحیح رہنمائی؟ کہ بھائی جو آخرت کو نہیں جھٹلانا چاہیے، مرنے کے بعد حساب کتاب ضرور ہوگا، اور جو آخرت کو جھٹلاتا ہے وہ یتیموں کو دھکے بھی دیتا ہے۔ اصل میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، یہ بہت لمبی بات تفسیر ہو جائے گی، لیکن ایک بات ہے کہ ایک کافر کے گھر پر ایک یتیم گیا تھا، تو اس کو دھکا مار دیا گیا، اس کو نکال دیا گیا۔ تو یتیم کے بارے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کے بارے میں فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا دھیان سے سننا، کہ یتیم کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ کل قیامت کے دن یوں ہوگا، دونوں ہاتھ، یہ انگلی جو ہے پہلی اور دوسری انگلی، کہ کل قیامت کے دن جو یتیموں کی پرورش کر کے آئے گا تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل وہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور یتیم کے مال کے کھانے کے بارے میں بھی تفصیلات آ گئی۔ پھر فویل للمصلین، منافقوں کی نشانی بھی میں نے بتایا۔ منافقوں کی نشانی کیا ہے؟ اب یہ دیکھے کہ یہ نشانی ہم میں تو نہیں پائی جا رہی ہے، اگر ہم میں پائی جا رہی ہے تو منافقوں کی علامت میں، منافقوں کے صف میں کھڑے ہو گئے۔ کیا ہے کہ وہ نماز کی طرف سے، اپنی نماز کی طرف سے غفلت میں۔ اب غفلت کے بارے میں نے آپ کو تین ایک قول بتائے تھے۔ پہلی بات یہ کہ نماز سے غفلت سے مراد کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی، کبھی فجر کی پڑھی، کبھی عشاء کی پڑھی، کبھی ظہر کی پڑھی، کبھی عصر، یعنی 5 ٹائم کی نماز پابندی سے نہیں پڑھا۔ یا دوسری نماز سے غفلت سے مراد یہ ہے، مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ نے فرمایا نماز سے غفلت سے مراد یہ ہے، ذرا دھیان سے سننا، نماز سے غفلت سے مراد ہم نے دیکھتے کہ ہم فجر کی نماز ٹھنڈی کے موسم میں گھر پر پڑھ لیتے ہیں۔ جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتا اس سے مراد یہ نماز سے غفلت ہے۔ بہت لوگوں کو دیکھا اکیلے میں نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ سب دھیان نہیں لگتا ہے میرا، کہ اس لیے اکیلے میں پڑھتا ہے۔ ایک اہل حدیث قسم کا میرے پاس آیا، بخاری سے قرآن اور حدیث کو مانتا ہے، مولانا یہ حنفیہ کے نزدیک ایسا کیوں ہے کہ بھائی امام جو ہے 4 رکعت والی نماز کے اندر آخری 2 رکعت کے اندر تو خاموش رہنا ہوتا ہے، اور جو ہے مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے قرات کرتا ہے پیچھے، وہاں اس وقت 2 رکعت جیسے ہم عشاء کی نماز 4 رکعت پڑھی تو امام صاحب پڑھتے ہیں اور مصلیوں کو چپ رہنا پڑتا ہے، اگر وہ قرات کرتا ہے تو حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو کہتا ہے کہ اس کی ذہنیت، کہتا ہے اپنے آپ کو، لیکن ذہنیت خراب ہے۔ جب تک ہم اللہ والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے وہاں تک نہ ہمارے دماغ کا علاج ہوگا نہ ہمارے دل کا علاج ہوگا۔ بہت دیکھا، بہت علم والے موجود ہیں، قرآن و حدیث کو جاننے والے موجود ہیں، بہت نوجوانوں سے ملاقات ہوئی، حدیث قرآن کو جانتے ہیں، لیکن باتوں میں اثر کیوں نہیں ہے؟ اثر یہ کہ ہماری زندگی کے اندر عمل نہیں ہے۔ نماز عملی زندگی نہیں ہے، عمل سے جو ہے انسان کی زندگی بھی بنتی ہے، جنت بھی بنتی ہے اور جہنم بھی بنتی ہے، سب کچھ بنتا ہے۔ جنت والا راستہ جو ہے چوائس کرنا ہے تو وہ بھی ہے، جہنم والا راستہ چوائس کرنا وہ بھی، دنیا اختیار ہے۔ تو بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بات یہ میں کر رہا تھا الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ نمازوں سے غفلت مراد یہ ہے کہ بھائی اکیلے پڑھ رہا ہے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا۔ الذین هم یراؤون، منافقین کی یہاں پر تیسری نشانی بتائی ہے کہ وہ جو ہے دکھلاوا کرتے نمازوں میں، ہمیں نمازی کرے، ہمیں حاجی کرے، ہمیں کہے کہ یہ تو سخی ہے، بہت زیادہ دیتا ہے،
باہر کچھ اندر کچھ، خلوت میں کچھ، جلوت میں کچھ، لوگوں کے سامنے کچھ اندر کچھ۔ اللہ بچائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہمارے حضرت جی یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ دو رنگوں سے حفاظت فرما۔ بہت خطرناک چیز ہے، بہت لوگوں کو دیکھا، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ہماری تنہائی بھی پاک ہو، ہماری جو ہے لوگوں کے سامنے زندگی بھی پاک ہو۔ نماز پڑھنے سے انسان مسلمان نہیں بن جاتا، روزے رکھنے سے انسان جو ہے نمازی نہیں بن جاتا، یہ مسلمان نہیں بن جاتا، زکوٰۃ دینے سے مسلمان نہیں بن جاتا، بلکہ مکمل طور پر دین پر عمل کرے گا تو جو ہے مسلمان کہلائے گا۔ ہم کو نام کا مسلمان نہیں، کام کا بننا ہے، نام کا تو ہر ایک ہے۔ اس لیے اللہ جو ہے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ہے ابھی جوانی ہے، جوانی کے اندر انسان کو رات میں خیالات آتے ہیں، میں یہ کر لوں وہ کر لوں، کمرہ بند کرتا ہے، کوئی نہیں دیکھتا ہے، لیکن اس وقت جو تیرے ساتھ ہے اس وقت تیرا اللہ بھی تیرے ساتھ ہے۔ تیرے ساتھ کوئی نہیں لیکن اللہ تیرے ساتھ ضرور ہے۔ تو یہ ہے کہ دکھلاوا نہ کرے نمازوں میں، نماز ہم اللہ کے لیے پڑھیں۔ بمبئی کے اندر ایک شخص سے بھی ملاقات ہوئی، وہ فجر کی نماز پڑھ رہا۔ اگر آپ جو ہے برکت چاہتے ہو، برکت کا سب سے اچھا وظیفہ یہ فجر کی نماز کیا ہے؟ انشاءاللہ ہم پابندی کریں گے کس کی؟ فجر کی نماز کی۔ میں بھی پابندی کروں، آپ بھی پابندی کریں، تو پھر جو ہے نورانیت ہی الگ۔ ایک شخص سے بمبئی سے ملاقات ہوئی، میں نے آپ کو آگے بھی سنایا تھا کہ بمبئی جیسی سٹی کے اندر کم از کم ایک لڑکے کا منیمم خرچہ جو ہے 15,000 20,000 روپے، منیمم خرچہ۔ وہ کہہ رہے ہیں میرے بچوں کی اسکول کی فیس ہی نہیں، کوئی بچے کی فیس نہیں، اللہ نے ایسا انتظام فرمایا۔ میرے کیا بات ہے؟ کہا کہ مجھے بزرگ نے نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا فجر کی نماز مت چھوڑنا۔ اسی لیے صحابہ کرام کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیں، سیرت کو اٹھا کر دیکھیں۔ صحابہ فجر کے بعد جو ہے دکانوں کو کھولتے تھے۔ آپ جتنے بھی جو یہ دیکھو گے نا، یہ راجستھانی کو مارواڑی بولتے ہیں، مارواڑ کے لوگ جو ہے راجستھان بولتے ہیں، فجر کے بعد کھول دیتے، صبح تہجد وغیرہ میں ہی کھول دیتے 4-5 بجے، ان کی روزیوں میں برکت ہے ان کے حساب سے۔ لیکن یہ تو نسخہ ہمارا ہے، یہ تو حضور نے بتایا کہ برکت ہے، صبح سویرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اترے۔ اسی لیے نمازوں کا اہتمام کریں گے، نمازوں کا کریں گے انشاءاللہ۔ کل سے فجر کی نماز کسی کی نہیں چاہیے۔ کوئی آپ کو نہیں کہے گا بھائی آپ پڑھیں گے تو آپ کا فائدہ، نہیں پڑھیں گے تو بھائی آپ کا نقصان ہے۔ آپ کو کوئی دین کی باتیں بتائے نہ بتائے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کل اللہ کے یہاں حساب ضرور ہوگا، نماز فرض نماز حساب ضرور ہوگا۔ آپ حضور کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لو، حضور کتنے بیمار تھے، آخری ایام کے اندر بھی نماز نہیں چھوڑتے، اور 2 نصیحت فرما کر گئے حضور، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اور دوسری بار حضور نے فرمایا اپنے ماں تحتوں پر جو ہے رحم کا معاملہ کرنا، کرم کا معاملہ کرنا۔ حضور کی آخری نصیحت کیا تھی؟ نماز۔ نماز کامیابی کا راستہ ہے۔ آگے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ ہماری آخری آیت ہے۔ یہ معمولی چیزوں سے روکتے ہیں۔ معون کا لفظی معنی ہے روکنا، ایک معمولی تھوڑی قلیل چیز۔ معون ایسی چیز کو کہتے ہیں، ذرا دھیان سے سننا، ایسی چیز کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کو جو ہے، ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو ٹیمپرری دینا ہے۔ کیا ہے؟ ایک دوسرے کو ٹیمپرری دینا۔ جیسے بھائی یہ عرب کے اندر ایک دستور تھا کہ نمک وغیرہ جو ہے ایسے ہی دے دیتے تھے، اس کو جو ہے معمولی چیز۔ اگر تمہارے پاس آپ سفر کر رہے ہیں بس وغیرہ کے اندر، کوئی پانی کی بوتل آپ نے مانگی تو آپ سے پیسے لے گا؟ پیسے نہیں لے گا، اس کو پتا ہے کہ بھائی یہ پانی کی پینے کی چیزیں معمولی چیز تو مل جائے گی۔ ایسا ہمارے گھروں کے اندر جو برتن ہوتے ہیں وہ جو ہے ٹیمپرری، وہ پڑوسی ہے وہ آپ کو دے کر گیا، کھانا وغیرہ دے کر گیا، اپنے گھر سے بنایا ہوا۔ رمضان المبارک کے اندر ہمارے اچھی ڈشیں بنتی ہے تو وہ دیتے، تو کیا ہم اس کو گھر پر رکھ لیتے ہیں؟ نہیں رکھتے نا۔
تو معمولی جو ہے چیز اس کو بولتے ہیں کہ جو چیز آپ کو دی ہے اس کو فوراً لوٹا دینا. بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہاں معاون سے مراد یہ جو ہے منافقوں کی نشانی یہ بتائی ہے. پہلے تو سن لو، منافقوں کی یہ نشانی بتائی ہے کہ جیسی معمولی چیز دینی وہ بھی ان کے دل پر گرا گزرتا ہے، بوجھ لگتا ہے. میں دے دوں گا تو یار میری مال میں سے کمی ہو جائے گی. میں اتنا بھی کسی بچے کو دیکھا، اپنے بچے کو تو دے ہی رہا ہے، ساتھ میں ایک بچے کو دیکھا بیچارہ راستے سے جا رہا ہے مانگنے وقت، بچہ اس کو دلا نہیں، دل پر بوجھ معلوم ہونا میرے پاس پیسے کم ہو جائے. ایسے لوگوں کے الفاظ سنے ہم کیا کریں گے؟ 5 روپے 2 روپے 10 روپے عید کے موقع پر اپنے بچے کو دلاؤ. دے رہے ساتھ میں دوسرے کے جو بچے ہو تو اپنا بچہ سمجھو. بھائی میں جو ہے اپنے بچے کے لیے لایا ہوں، اگر میں کسی دوسرے کو دوں گا مال میں کمی ہو جائے گی. دوسرے کے بچوں کو کپڑے دوں گا کم ہو جائے گا. نہیں، اللہ اور دے گا. تو منافقین کی کنجوس کی سخاوت کی علامت نہیں، یہ جو ہے بدبختی کی علامت ہے. ہماری زبان کے اندر کیا بولتے ہیں؟ اس کو مکھی چوس بولتے ہیں. یہ وہ ہنستا ہے، وہ پتا ہے مکھی چوس، کہ مکھی چوس کو اپنی زبان کے اندر کیا بولتے ہیں؟ اس کو مکھی چوس. کے معمولی چیز دینے سے دیتا نہیں ہے، اس کو بولتے ہیں بدبخت، سخی نہیں. تو یہاں اس سے مراد یہ کہ زکوٰۃ، مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ جمہور کا اکثر کا قول یہی ہے کہ یہاں سے مراد زکوٰۃ ہے. معاشرے کے اندر دیکھا کہ زکوٰۃ دینے کے بارے میں بڑی غفلتیں پائی جائیں. زکوٰۃ آپ دیکھیں لوگوں کے اندر یہ تصور بیٹھا ہوا کہ ہم زکوٰۃ دیں گے تو مال میں کمی ہو جائے گی. نہیں، آپ کا مال بڑھے گا. دوسرے سال آپ کی زکوٰۃ بڑھ گئی سمجھو تو یہاں مال بھی بڑھ گیا ہوا ہے. یہ انسان سوچتا ہے کہ 10 کروڑ میں سے میں 10 لاکھ روپے نکالوں، 4 کروڑ میں سے 10 لاکھ روپے. ارے یار کتنا بڑا بوجھ. نہیں، اس کو بوجھ مت سمجھو، خوش دلی سے ادا کرو. زکوٰۃ کو 40واں حصہ اتنا آسان ہے بھائی. اپنے مال میں سے 40واں حصہ دینا بہت آسان چیز ہے. اس کو بولتے ہیں تھوڑا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اب یہ ہم سمجھے کہ ہم اگر زکوٰۃ نہیں دے رہے تو یہ سمجھو کہ منافقوں کی لسٹ میں ہمارا ہے. زکوٰۃ کو جو دے رہے ہیں وہ عادی دے رہے ہیں، اور جو دیتے ہیں مکمل وہ بوجھ سمجھ کر دیتے ہیں. نہیں، آپ دو تو مکمل دو. حالانکہ زکوٰۃ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں، خدا کی قسم حضور کے ارشاد ہے، میں جو ہے گواہی جو ہے میں گارنٹی دیتا ہوں، جو زکوٰۃ دے گا اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرے گا اللہ جو اس کو دگنا دے گا. اللہ اس کو بڑھا کر دے گا، چڑھا کر دے گا. اس لیے آج سے زکوٰۃوں کا اہتمام کرو. بہت سے علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ زکوٰۃ کا اہتمام نہیں ہے. اچھے کھا رہے ہیں. یہ بات نکلے گی، لمبی نکلے گی. بات یہ ہے کہ جو گٹکا کھاتے ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو زکوٰۃ کے مستحق. اب زکوٰۃ ان کو دیتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں. 500 اس کا سروے کیا، 500 روپے کی جو گٹکے کھا جاتے ہیں. الحمدللہ ہم نے اس پر کام کیا ہے. زکوٰۃ کی جو ہے ہم صحیح. اور دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ نکالنا ہے لیکن مستحق تک پہنچاؤ زکوٰۃوں کو. ایسے ہی اندھادھن جو ہے زکوٰۃ مت دے دو. یہ ہے یہ نہیں، تحقیق کرو کہ بھائی یہ صحیح طریقے سے مستحق ہے کہ نہیں ہے. زکوٰۃ کی جو ہے بڑی اہمیت ہے. اس لیے ہم جو ہے زکوٰۃ کا اور یہ پلر ہے. نماز جہاں دیکھو کہ بار بار قرآن نے ذکر کیا، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. زکوٰۃ کو دو، ضروری ہے زکوٰۃ. اگر جو ہے ہم نصاب کے مالک ہو گئے تو زکوٰۃ دینا ہمارے لیے ضروری ہوگی. آپ زکوٰۃ دو گے تو انشاءاللہ مال میں بڑھوتری ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم کو زکوٰۃ دینے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو جو ہے قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنائے.
ہمارے حضرت قاری عبدالرشید صاحب دعا ہمیشہ مانتے کہ اللہ ہمیں عامل قرآن بنا، قرآن پر عمل کرنے والا، اللہ ناصر قرآن بنا، حافظ قرآن بنا، عالم قرآن بنا۔ یہ دعائیں مانگے، آپ یہ دعا مانگیں گے، آپ کے بچے انشاءاللہ حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، قاری بنیں گے، مفسر بنیں گے، قرآن کو جاننے والا بنیں گے۔ اگر آپ قرآن کریم کو جو ہے یہ ہم جو مجلس ہوتی ہے اس میں ہم جو پڑھی جائے اس کو سمجھیں، یہ جو پڑھی جائے جو ہے اس کی تفسیر بتائی جائے تو نمازوں کے اندر سوچیں کیا پڑھا جا رہا ہے، یہ صورتیں ہم نے پڑھی سمجھی، اس پر مکمل طور پر عمل کرے، یتیموں کے بارے میں کیا حقوق آئے، میراث کے بارے میں یتیموں کے مال جو کفالت کر رہے ہیں اس کی جو ہے اس کو سیٹ کر دے، اپنے مال کے ساتھ اس کو ملانا نہیں۔ ہم نے جو کتنے سارے احکام پڑھے، منافقوں کی نشانی پڑھی، زکوٰۃ کے بارے میں ہم نے سنا، تو مکمل طور پر جب ہم یہ چیزیں یہ عمل کرنے کی سن ایک کان سے نکال کر دوسرے کان سے نکال دینا نہیں ہے، اسے سننا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے